بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 40 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہرے پر نمایاں ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو تورات میں مذکور ہیں، ومثلہم فی الانجیل اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی، فآزرہ پھر اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ پھر وہ موٹی ہو گئی، فاستوى علی سوقہ پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار کہ جس طرح اس سے کاشتکار خوش ہوتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار تاکہ اللہ ان سے کافروں کا دل جلائے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم اور یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، مغفرۃ و اجر عظیما اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دراصل حدیبیہ کے صلح نامے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ لکھا تو مشرکین مکہ نے اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھنے پر اصرار کیا اور کہا کہ اگر ہم اللہ کا رسول مان لیں تو پھر تو ہماری لڑائی ختم ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھوائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کے نام کے ساتھ، نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ نازل فرما دیے اور یہ بتا دیا کہ یہ جو آپ کا منصب ہے دائمی منصب ہے، رسالت کا منصب، اگر جو ہے وہ کفار آپ کو اللہ کا رسول لکھنے سے جو ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اشارہ کر دیا کہ وہ جتنا چاہیں، کافر لوگ جتنا بھی چاہیں انکار کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں ثبت فرما دیا ہے کہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام کی صفات کا اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ یہاں پکارا ہے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 4 مقامات پر آپ کو نام کے ساتھ پکارا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، پہلے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کو ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خطاب فرمایا ہے،
لیکن ان 4 جگہوں کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نام ذکر نہیں کیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات اور اوصاف کے ساتھ آپ کو مخاطب فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ وغیرہ جو ہیں، اس طرح کے اوصاف اور جو ہے وہ القابات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے۔ صرف 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام لے کر پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا کسی بھی صفت کے ساتھ نہیں بلکہ براہ راست نام لے کر پکارا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ تو سورہ آل عمران کی ہے، وما محمد الا رسول، اسی طرح ایک سورہ احزاب کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اسی طرح ایک سورہ محمد میں ہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور چوتھی جگہ یہی سورہ فتح کی آیت ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ باقی جو انبیاء گزرے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر پکارا ہے، جیسے یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ذکر نہیں کیا سوائے ان 4 جگہوں کے۔ صرف ان 4 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام کے ساتھ پکارا ہے، باقی ہر جگہ پہ صفات کے ساتھ یا القابات کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ، یہاں سے صحابہ کرام اور ان کی صفات کا ذکر ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی پہلی صفت کو بیان فرمایا ہے کہ کفار کے لیے وہ بہت سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں وہ مہربان ہیں، کیونکہ اپنے نفس کے لیے وہ ان کی محبت یا عداوت نہیں ہے، بلکہ یہ سب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر آپس کی جو نرم دلی ہے اور کفار کے لیے جو سختی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایمان کامل کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ والی صفت جو ہے یہ صحابہ کرام کے اندر یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی دوسری صفت کا بیان اس آیت کریمہ کے اندر ہوا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی وہ لوگ رکوع اور سجود میں مشغول رہتے ہیں، نماز میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے، تو لہٰذا رکوع کے اور سجدوں کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کی وجہ سے جو ان کے آثار ہیں اور رکوع کی وجہ سے ان کے چہروں سے وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں۔ اس سے وہ نشان مراد نہیں ہے جو سجدے کی وجہ سے بعض لوگوں کی پیشانی پر پڑ جاتا ہے، بلکہ وہ انوار مراد ہیں، وہ نور مراد ہے جو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے چہروں پر دیکھا جا سکتا ہے، اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کے کمال عمل کی علامت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جب سجدہ کرتے تھے، سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر اور اسی طرح پیشانی پر مٹی لگ جاتی تھی، اس سے وہ مراد ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور ان کے ذریعے سے ان کو پہچانا جائے گا کہ یہ لوگ نماز پڑھنے میں زیادہ مشغول رہتے تھے، زیادہ مشغول اور مصروف رہتے تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے، مفسرین حضرات نے، کہ اس سے اچھی عادت اور خصلت اور خشوع اور خضوع مراد ہے، تواضع مراد ہے۔ جو لوگ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، جو نماز کی برکات حاصل ہوتی ہیں ان کو، ان میں سے ایک بہت بڑی صفت جو ہے وہ اچھی عادت اور تواضع بھی ہے۔ تو لہٰذا
یہ ان کے چہروں سے یہ صفت واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا ہے، لہٰذا اس سے صحابہ کرام کی عظمت اور شان واضح ہوتی ہے۔ ویسے بھی سورۃ الفتح کے اندر اور دیگر سورتوں کے اندر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ صحابہ کرام کے فضائل ذکر فرمائے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ ان کی تعریف فرمائی ہے۔ جیسے اسی آیت میں اسی صورت میں دیکھ لے، وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، اسی طرح لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ ہاتھ رکھے ہوا تھا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی۔ اسی طرح فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس سے مراد بھی صحابہ کرام ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی کا کلمہ ان کے اوپر لازم کر دیا۔ اور اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، جبکہ روافض جو ہیں وہ صحابہ کرام کو وہ کہتے ہیں کہ سوائے دو تین کے اور کوئی بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں بچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا ان کی یہ جو فرقہ ہے روافض کا، اس کی بنیاد ہی صحابہ کی تکفیر پر ہے۔ خود وہ کافر ہیں کیونکہ قرآن کریم کی ان تصریحات کو وہ جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ صحابہ کرام کی عظمت کو اور شان کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے حضرات صحابہ کرام کی شان میں کچھ نازیبہ الفاظ کہہ دیے، کچھ گستاخی کر دی، تو اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے دل میں کسی بھی صحابی کی طرف سے بغض ہوگا وہ اس آیت کریمہ کے عموم میں شامل ہوگا، یعنی کہ وہ آیت کا مصداق ہوگا اور اس پر کفر عائد ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھنا چاہیے اور صحابہ کرام کی شان میں کسی قسم کی تنقید سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست کی ہدایت عطا فرمائے۔ یہاں تک اس آیت کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، محمد مبتدأ رسول اللہ خبرہ، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی اس آیت کی جو ہے وہ ترکیب بتا رہے ہیں کہ محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ اس کی خبر ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ ای اصحابہ من المؤمنین مبتدأ خبرہ اشداء علی الکفار۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے معاہو کا مصداق بیان فرما دیا کہ وہ صحابہ مومنین میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ مراد ہیں۔ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ اس سے اگلا جملہ ہے اشداء۔ اشداء غلاظ، یہ اشداء کا معنی بیان کر دیا کہ وہ کفار کے اوپر سخت ہیں، لا یرحمونہم کہ ان کے اوپر رحم نہیں کھاتے۔ لا یرحمونہم سے مفسر علامہ محلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ رحماء بینہم، یہ جو ہے رحماء بینہم خبر ثانٍ، یہ دوسری خبر ہے جو کہ والذین معہ مبتدا ہے، اس کی خبر اول اشداء ہے اور خبر ثانی رحماء بینہم ہے۔ ای متعاطفون متوادون کالوالد مع الولد، آگے اس کی تفسیر ہے یعنی کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جیسا کہ والد کا اپنے بیٹے کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، گویا کہ جو برتاؤ ان کا ہے وہی ان کا ہے، باپ بیٹے کا برتاؤ ظاہر سی بات ہے محبت والا ہوتا ہے۔ تراہم تبصرہم، یہ تراہم کا معنی بیان فرما دیا کہ آپ ان کو دیکھو گے رکعاً سجدہ، اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہیں اور سجدے میں ہیں، حالان یہ دونوں جو ہے وہ حال بن رہے ہیں۔ یبتغون مستانف، یہاں سے نیا جملہ ہے، یہ جملہ مستانفہ ہے، یطلبون کے معنی میں ہے، یطلبون
یہ یبتغون کا معنی مفسر نے بیان فرما دیا۔ فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم علامتہم، علامتہم سے مقصد مفسر رحمہ اللہ تعالیٰ کا سیماہم کا معنی بیان فرمانا ہے۔ مبتدا یہ مبتدا ہے، فی وجوہہم خبرہ، یہ جو ہے وہ فی وجوہہم جو ہے اس کی خبر بن رہی ہے سیماہم کی۔ فی حرف جر ہے، وجوہہم اس کا مجرور ہے، جار مجرور کائنتن سے متعلق ہو کر مبتدا سیماہم کی خبر بن جائے گی۔ وَهُوَ نُورٌ وَبَيَاضٌ يُعْرَفُونَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ أَنَّهُمْ سَجَدُوا فِي الدُّنْيَا۔ یہ اس کی تفسیر بیان فرماتی کہ ان کے چہروں میں جو ہے وہ اس کی نشان ہے، علامت ہے، یعنی کہ سجدوں کے نشانات ہیں ان کے چہروں میں، تو وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نور اور روشنی ہے، سفیدی ہے، جس سے آخرت میں ان کو پہچانا جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے میں سجدہ کرتے رہے۔ من اثر سجود، سجدوں کے نشانات، یعنی وہ جو نور اور روشنی ہے وہ سجدوں کے اثر سے ہے۔ متعلق بما تعلق به الخبر ای کائنۃ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ من اثر سجود جو ہے یہ بھی اسی سے متعلق ہے جس سے خبر متعلق ہے، یعنی کہ فی وجوہہم جو ہے وہ کائنۃ کے متعلق ہے، تو یہ بھی من اثر سجود اسی کے کائنۃ سے ہی متعلق ہے۔ وَأُعْرِبَ حَالًا مِنْ ضَمِيرِهِ الْمُنْتَقِلِ إِلَى الْخَبَرِ، اور آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی جو ضمیر ہے اس سے حال قرار دیا گیا ہے، اس کو حال بنایا گیا ہے، خبر کی جو متعلق ہے، یعنی کائناتن کی جو ضمیر ہے اس سے یہ حال بن رہا ہے، گویا کہ یہ اس کی ترغیب بیان فرما دی۔ ذالک مثلہم صفتہم فی التوراۃ مبتدأ خبرہ، یہ جو وصف مذکور ہے یہ تورات میں بھی ان کی صفت ہے۔ یہ مثلہم فی التورات کے متعلق بتا دیے کہ مثلہم مبتدا ہے اور فی التورات جو ہے اس کی خبر ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر مخاطب کیا ہے؟ نمبر دو، اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی صفات کیا بیان ہوئی ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔